بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 46، حدیث نمبر 43۔ عن عباس بن المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض الخيل في سبيل الله ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا من أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير قالوا لا قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ۔ ترجمہ: حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر تک پہنچ جائے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زمین پر اور سمندر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایسی جماعتیں آئیں گی جو قرآن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گی، ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، اب ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں ذرا بھی خیر ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ بھی اسی امت میں ہوں گے، یہ لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول خوشخبری سنائی کہ دین سمندروں تک پھیل جائے گا، یعنی سمندر پار کے ملکوں میں بھی پہنچ جائے گا، اور دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، محفل کونو مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں تبدیلی اور انقلاب کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا قاری اور عالم کہیں گے، یعنی تھوڑا علم حاصل کر کے بڑے بڑے دعوے کریں گے۔ یہ ظاہر پرست اور مکار اور چال باز علماء ہوں گے، یا خوش الحان قراء ہوں گے جو اس ظاہر پرستی اور خوش الحانی کو سب کچھ سمجھ لیں گے۔ آخر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس حدیث میں بڑی اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تو اسلام کی ترقیات اور فتوحات کا ذکر کیا، پھر کچھ علماء اور قراء کا ذکر کیا جو خود پسندی یا انانیت میں مبتلا ہوں گے، اور اس گروہ کو اس طور پر ذکر کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی اور فتوحات میں یہی لوگ رکاوٹ ہیں، کیونکہ اس گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کا ذکر کرنے کے بعد تقابل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ بڑی قابل عبرت بات ہے اور 100% صحیح ہے، کیونکہ خود پسندی اور اناپرستی کی وجہ سے یہ لوگ نہ علماء حق کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ علماء حق کو آگے آنے دیتے ہیں، بلکہ ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں اپنی ہمت اور قوت اور وقت اور استعداد خرچ کرتے ہیں۔ مقصد صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنی عزت اور شہرت کی حفاظت ہوتا ہے۔ پھر دین کو ترقی کیسے ہوگی اور فتوحات کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ علماء سو ہی اسلام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہذا اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں سے مراد علماء سو ہیں جو صرف اپنے دنیاوی مفادات اور نام و شہرت کے لیے دینی علوم حاصل کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو صحیح معنی میں نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، بلکہ تھوڑا بہت الٹا سیدھا پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں
اور علماء سے بھی ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آج جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک طبقہ اسلامیات سے دلچسپی رکھتا ہے، مگر اس کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی انانیت اور خود پسندی کی وجہ سے علم شریعت کے حاصل کرنے میں کسی اصول اور ضابطے کی پابندی نہیں کرنا چاہتا اور نہ کسی کی شاگردی کا قائل ہے، بلکہ اپنی بے بصیرتی کے ساتھ قرآن پڑھ کر اپنی ذہنی اور عقلی ہلکی تعویلات کو تفسیر قرآن کا نام دے دیتا ہے، اور علماء کو بھی انہی تعویلات کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، ورنہ ان پر جمود کا حکم لگاتا ہے اور قرآنی سمجھ سے ان کو ناواقف قرار دیتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ گروہ بھی اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ غرض یہ کہ اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں سے علماء سو مراد ہیں یا عالم جیسے جہلا مراد ہیں، جن سے اسلام کی ترقی